بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر نصیر الدین نصیر آف گولڑہ شریف۔ پیر نصیر الدین نصیر چشتی قادری قمیصی ایک شاعر، ادیب، محقق، خطیب، عالم اور صوفی باصفا و پیر سلسلہ چشتیہ تھے۔ آپ اردو، فارسی اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ عربی، ہندی، پوربی اور سرائکی زبانوں میں بھی شعر کہے۔ اسی وجہ سے انہیں شاعر ہفت زبان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ کو سلطان الشعراء بھی کہا جاتا ہے۔ حالات زندگی: آپ پیر غلام معین الدین المعروف برے لالا جی کے فرزند ارجمند اور پیر مہر علی شاہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی ولادت 14 نومبر 1949 میں گولڑہ شریف میں ہوئی۔ آپ گولڑہ شریف کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ درسیات کی اکثر کتب نامور مدرس حضرت مولانا فتح محمد گوٹوی سے پڑھی۔ فن قرات اور تجوید میں استاذ القراء حضرت قاری محبوب علی لکھنوی سے کمال حاصل کیا، جبکہ بخاری شریف، مسلم شریف اور فنون کی بعض اہم کتب معروف کتاب مہر منیر کے مؤلف حضرت مولانا فیض احمد علیہ رحمہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ روحانی مقام: صوفی جمال الدین تونسوی علیہ رحمہ المعروف دیوانہ سرکار کو 1994 میں دوران حج مدینہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی موجودگی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک خوبصورت تسبیح عطا فرمائی، جو آپ علیہ رحمہ کے تبرکات میں محفوظ ہے۔ ادبی مقام: انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں ہونے والا مشاعرہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی زندگی کے چند اہم اور خاص مشاعروں میں سے ایک تھا، جس میں احمد ندیم قاسمی ایسے جید اور معروف شعراء کرام تشریف فرما تھے۔ قاسمی صاحب نے اسی موقع پر کہا تھا کہ قبلہ پیر صاحب جس محفل میں موجود ہوں، وہاں پر علم و ادب کے متوالے اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے۔ یوں تو شاعری میں آپ نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی، مگر خاص طور پر رباعی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کو ثانی حافظ شیرازی کے لقب سے نوازا گیا۔ ایران کی متعدد یونیورسٹیوں میں آپ کی فارسی رباعیات کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ معروف شاعر و ادیب جناب رئیس امروہوی مرحوم کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے لہجے میں بیدل ہی بول رہے ہیں۔ معاشرتی مقام: 1992 میں وزیر اعظم نواز شریف کی صدارت میں منعقدہ علماء و مشائخ کانفرنس میں سپاہی صحابہ اور دیوبندی مسلک کے رہنما مولانا اسرار القاسمی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پیر صاحب گولڑہ شریف پیر سید نصیر الدین نصیر کی اقتداء میں چلنے کو تیار ہیں۔ پیر صاحب جیسا حکم فرمائیں گے ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے لیے گولڑہ شریف حاضری ایک سعادت ہوگی۔ تصانیف و تالیفات: آپ علیہ رحمہ کی 36 سے زائد تصانیف ہیں، جن میں چند ایک کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 آغوش حیرت رباعیات فارسی۔ نمبر 2 پیمان شب۔ نمبر 3 دی ہمہ اوست۔ نمبر 4 امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال۔ نمبر 5 نام و نسب۔ نمبر 6 فیض نسبت۔ نمبر 7 رنگ نظام۔ نمبر 8 عرش ناز۔ نمبر 9 دست نظر۔ نمبر 10 راہ و رسم منزل ہا۔ نمبر 11 تدمینات بر کلام حضرت رضا بریلوی علیہ رحمہ۔ نمبر 12 قرآن مجید کے آداب تلاوت۔ نمبر 13 لفظ اللہ کی تحقیق۔ نمبر 14 اسلام میں شاعری کی حیثیت۔ نمبر 15 مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب۔ نمبر 16 پاکستان میں زلزلے کی تباہ کاریاں۔ نمبر 17 اسباب اور تجاویز۔ نمبر 18 فتویٰ نویسی کے آداب۔ نمبر 19 موازنہ علم و کرامت۔ نمبر 20 کیا ابلیس عالم تھا؟ نمونہ اشعار فارسی۔ اے صاحب اسم پاک من جن سرونی،
دل ریشم و سینہ چاک من جن سرونی دستم اگر از فضل نہ گیری ربی من جن سرونی سوا کا من جن سرونی۔ نمونہ اشعار اردو۔ دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ ڈھنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی، مطلبی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں۔ بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں۔ غیر سے دور مگر اس کی نگاہوں کے قریب، محفل یار میں اس ڈب سے الگ بیٹھا ہوں۔ یہی مسلک ہے میرا اور یہی میرا مقام، آج تک خواش منصب سے الگ بیٹھا ہوں۔ عمر کرتا ہوں بسر گوشہ و تنہائی میں، جب سے وہ روٹھ گئے تب سے الگ بیٹھا ہوں۔ میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدانہ، سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ نمونہ اشعار پنجابی۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جانی کیتی، خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زر دے جیویں کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک اتھرو روشن اکھیاں ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی ہو۔ نمونہ اشعار پوربی۔ ہم کا دکھائی دیت ہے ایسی روپ کی اگیا ساجن ماں، جونس رہا ہے تن من ہمرا نیر بر آئی اکھیں ماں۔ دور بہیے ہیں جب سے ساجن آگ لگی ہے تن من ماں، پورب پچھم اتر دکھن ڈھونڈ پھری میں بن بن ماں۔ یاد ستاوے پردیسی دی دل لوٹت انگاروں پر، ساتھ پیا ہمرا جب ناہی اگیاں بارو گلشن ماں۔ درشن کی پیاسی ہے نجریہ ترسنے اکھیاں دیکھن کا، ہم سے روٹھے منہ کو چھپائے بیٹھے ہو کیوں چلمن ماں۔ اے تہاری آس پہ ساجن سگرے بندھن توڑے ہیں، اپنا کر کے راکھیو موہے آن پری ہوں چرنن ماں۔ چھٹ جائیں یہ غم کے اندھیرے گٹ جائیں یہ درد گھنے، چاند سا مکھرا لے کر تم جو آ نکلو مورے آنگن ماں۔ جیون آگ بگولا ہردے آس نہ اپنے پاس کوئی، تیرے پریت کی مایا ہے کچھ اور نہیں مجھ نردھن ماں۔ ڈال گلے میں پید کی مالا خود ہے نصیر اب متوالا، چتون میں جادو کا جتن ہے رس کے بھرے تورے نینن ماں۔